آپ کی عمر مبارک ابھی 31 سال ہی تک پہنچی تھی کہ آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو عباسی خلفاء نے شہید کر دیا۔ اپنے بابا اور اپنے دادا کی شہادت کے بعد مدرسے کی پوری ذمہ داری آپ کے سر آ پڑی۔ سارا دن مختلف علوم پہ آپ درس دیا کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور مختلف علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام عاصم، حضرت سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حضرت با یزید بسطامی، حضرت ہشام الحکم، حضرت جابر بن حیان اور بھی ایسے شاگرد آپ کے یہاں پڑھتے تھے جنہوں نے آپ سے پڑھ کے زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پہ عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب، جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا یہ بھی کوئی عزت والا کام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے، انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی اس طرح سے تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے ہزاروں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے انسانوں کے نزدیک اس بات کو واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کا تعداد برابر نہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کے وجود میں 4 چیزیں بہت زیادہ رکھی، پھر 8 اس سے کچھ کم ہیں، اور اس کے بعد 8 اور ہیں جو ان 8 سے بھی کم ہیں۔ 18ویں صدی سے انسان کے جسم پہ تحقیق کی گئی۔ 18ویں صدی میں فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا مارا۔ انسانی جسم پہ سب سے پہلے تحقیق اس نے کی۔ اس کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا کہ جو عنصر مٹی میں ہے وہی انسانی جسم میں۔ یہ ریسرچ فرانس سے ہوتے ہوتے آسٹریلیا تک پہنچی اور بالآخر 19ویں صدی میں تمام ڈاکٹروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسانی جسم میں کل 20 عناصر موجود ہیں، 4 سب سے زیادہ اور اس کے بعد 8 ان 4 سے کم اور اس کے بعد 8 جو ان 8 سے بھی کم۔ انسانی جسم میں وہ جو 4 عناصر جو سب سے زیادہ ہیں، نمبر 1 آکسیجن، نمبر 2 ہائیڈروجن، نمبر 3 کاربن، نمبر 4 نائٹروجن۔ اور اس کے مقابلے میں جو 8 چیزیں کم ہیں، نمبر 1 میگنیشیم، نمبر 2 سوڈیم، نمبر 3 پوٹیشیم، نمبر 4 کیلشیم، نمبر 5 فاسفورس، نمبر 6 کلورین، نمبر 7 سلفر، نمبر 8 آئرن۔ اور جو 8 ان 8 سے بھی کم ہیں، نمبر 1 مولیڈینم، نمبر 2 سیلینیم، نمبر 3 فلورین، نمبر 4 کوبالٹ، نمبر 5 میگنیز، نمبر 6 کاپر، نمبر 7 آیوڈین، نمبر 8 زنک۔ جب ان ڈاکٹروں نے اس بات کی تحقیق کی تو وہ دنگ رہ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 20 عناصر کے اتار چڑھاؤ سے انسان کے وجود میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کی عمر طویل رکھی ہے لیکن انسان اپنی غذا سے اپنی عمر کو کم کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، اے نوازہ رسول، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے، کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ 18ویں صدی کے فرانس کے ڈاکٹروں نے کافی ریسرچ کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ زیادہ کھانا انسان کی عمر کو کم کرتا ہے، اور انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا کہ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق نے امراض کی جڑ کو پہچان لیا کہ جیسے جیسے انسان گوشت زیادہ کھاتا رہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر کو کم کرتا رہتا ہے۔ یہ سوچ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پیا کرو کیونکہ اس سے جذام بیماری ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم بیمار ہونے کے 4 اہم اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا کہ انسان کے وجود میں عناصر زیادہ اور کم ہونے سے انسانی جسم بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا، غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ تیسرا،
ہوا کے ذریعے سے جو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان بیمار ہوتا ہے، اور چوتھا کسی بیمار انسان کے جسم سے بعض مرتبہ ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو ایک صحت مند انسان کے جسم کو بیمار کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روشنی سے، شعاؤں سے انسانی جسم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور صحت یافتہ بھی۔ اس دور کے لوگ حیران ہو گئے، کسی کے جسم سے شعائیں نکلتی ہیں اور کسی کو بیمار کر سکتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر 17ویں اور 18ویں صدی کے بیچ میں روس کا ایک شہر ہے نووو، انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی۔ مسلسل 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ امام جعفر صادق کا نظریہ بالکل صحیح ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے جسم سے کچھ ایسی ریزز نکلتی ہیں جو صحت مند انسان کو بھی بیمار کر دیتی ہیں، کیونکہ انسانی جسم سیلز کا بنا ہوا ہے۔ بیمار انسان کی شعائیں ان سیلز پہ اثر کرتی ہیں اور یوں انسان بیمار ہونے لگتا ہے۔ اور پھر امریکہ میں ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا کہ ان بیماریوں کا پتہ لگایا جائے کہ جو انسان کے جسم سے نکلی ہوئی شعاؤں کے سبب ہوتی ہے۔ تو اس پہ ڈاکٹر جان مونڈ نے ایک کتاب لکھ دی کہ واقعی کافی ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کے جسم کی شعائیں بھی سامنے والے صحت مند انسان کو بیمار کرتی ہے، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے مسلمانوں کے امام جعفر صادق نے انسانوں کو بتا دیا۔ اور اس نتیجے کو بیس بنا کے انہوں نے روشنی کے وسیلے سے انسانی جسم کا علاج کرنے کی بھی شروعات کی، اور وہیں سے شعاؤں سے علاج کرنا شروع ہو چکا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نئی نئی بیماریاں وجود میں آئیں گی اور انسان کی عمر دن بدن کم ہونے لگے گی۔ بکرات دا فادر آف میڈیکل سائنس جسے کہتے ہیں، اس نے یہ تسلیم کیا کہ نئی نئی بیماریوں کا سبب ماحول کی آلودگی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ماؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دل کی طرف سلائیں، اس سے بچہ کم بیمار ہوگا اور سکون کی نیند سوئے گا۔ اس دور کے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی جس کا نام تھا کارنل یونیورسٹی۔ اس میں اس بات پہ تحقیق ہوئی، بالآخر انہیں جواب مل گیا اور انہوں نے بھی مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا اور کہا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کو وہ دھڑکن محسوس نہیں ہوتی، تو وہ بے چین رہتا ہے۔ اگر بچے کو ماں کے دل کے قریب سلایا جائے تو وہ وہی دھڑکن جو اسے پیٹ میں سنائی دیتی تھی اسے محسوس کرے گا اور اطمینان سے سوئے گا، اور یوں بچہ بیماریوں سے دور رہے گا، سکون کی نیند پائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے ارسطو کی اس سوچ کو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا 4 عناصر پہ مبنی ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ارسطو اتنا بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود بھی ایک بہت بڑی غلطی کر گیا۔ دنیا جس کو عنصر سمجھتی ہے، اصل میں یہ عنصر نہیں بلکہ عناصر کا مجموعہ ہے۔ مٹی میں بھی عناصر ہیں، ہوا میں بھی عناصر ہیں، پانی میں بھی عناصر ہیں، آگ میں بھی عناصر ہیں۔ اس دور کے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنٹسٹ جوزف نے اس بات کو ثابت کیا کہ انہوں نے سچ کہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی میں ایک عنصر ایسا ہے جس سے ہم لوہے کو بھی پگھلا سکتے ہیں۔ اس دور کے لوگ ہنستے رہے کہ پانی سے لوہا کیسے پگھلے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکرا کے کہا، اگر پانی میں سے ایک عنصر کو نکال دیا جائے تو پانی بھی آگ لگا سکتا ہے۔ 1766 کے اندر ایک سائنٹسٹ گزرا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کو سمجھا اور پانی پہ ریسرچ کی، اور دنیا کے نزدیک یہ بات رکھی کہ پانی میں 2 عناصر پائے جاتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ اگر آکسیجن کو نکال دیا جائے تو ہائیڈروجن سے آگ لگ سکتی ہے، چیزوں کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بھی مدینے کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کے امام جعفر صادق کو سلام کر کے کہا کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے تبھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں سے روشنی نکلتی نہیں بلکہ چیزوں پہ جو روشنی لگتی ہے اس روشنی کے عکس کو آنکھ محفوظ کرتی ہے۔
اور اس وقت وہ عکس الٹا ہوتا ہے. انسان کا دماغ اس عکس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے. لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائنٹسٹ راگن نے اس بات کو ترجیح دی کہ مسلمانوں کے امام کہتے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی نہیں، بلکہ آنکھ جو چیزوں پہ روشنی پڑتی ہے اس کا عکس دماغ تک پہنچاتی ہے. تو جب اس سوچ پہ کام کیا گیا تو 1608 میں اس نظریے کو پرکھا اور یہ سمجھا کہ اگر آنکھ اور دور کی چیزوں کے بیچ میں کوئی ایسی چیز رکھیں جو دور کی چیزوں اور آنکھ کے درمیان رکھنے سے دور کی چیزوں پہ پڑتی ہوئی شعاعیں آنکھ تک واضح ہو، تو ایسے انسانی آنکھ دور کی چیز قریب ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے. اور بالآخر انہوں نے منزل پالی اور اس بات کو تسلیم کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چاند انسان اتنا چھوٹا سا دیکھتا ہے، اصل میں یہ ایک چھوٹی سی دنیا کی مثل ہے اور اس میں اللہ نے پہاڑ تشکیل دیے. لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے، لیکن 7 جنوری 1610 میں گیلیلیو نے جب اسی دوربین سے جو امام کے اقوال کی روشنی میں بنائی گئی تھی چاند کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اور دنیا کو چیخ چیخ کے بتانے لگا کہ مسلمانوں کے امام جعفر صادق نے سچ کہا تھا. یہ چاند دور سے ایک دنیا لگتی ہے اور اس میں پہاڑ بستے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ستارے جو تم ایک نقطے کی طرح آسمانوں پہ دیکھتے ہو، اصل میں ان ستاروں میں بعض ستارے ایسے ہیں جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں اور ان کے نزدیک ہمارا سورج ایک بجھے ہوئے چراغ کی مثل ہے. لوگ ہنستے رہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ جب مختلف ممالک کے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے رہے اور ان کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول آیا تو انہوں نے ریڈیو ٹیلیسکوپ کو وجود دیا اور 1963 عیسوی کے اندر پہلی مرتبہ ایسے ستارے دیکھے گئے جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں. اور ان تمام سائنٹسٹ نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کا امام جعفر صادق سچا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دن اور رات ہوتے ہیں اس میں زمین کا گھومنا ہے. لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا اگر زمین گھومتی تو ہم گر جاتے، لیکن اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ زمین گھومتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا سورج اور ہماری دنیا ہے ویسے ہی ان آسمانوں میں لاکھوں سورج اور ایک ایک سورج کی کئی کئی زمینیں ہیں. لوگ مذاق اڑاتے رہے، لیکن 1970 میں یہ تسلیم کیا گیا کہ امام جعفر صادق نے جو کہا وہ سچ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز حرکت کرتی ہے. لوگوں نے اس دور مذاق سمجھا کہ پتھر پڑا ہے کیسے حرکت کر رہا ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیسے حرکت کر رہی ہیں. لیکن جے تھامسن، نیم بوہر اور مختلف سائنٹسٹ نے اس بات کو پروف دیا کہ جو امام جعفر صادق نے فرمایا وہ سچ ہے. ہر جاندار اور بے جان چیزوں کے بیچ میں الیکٹرانز اور پروٹون حرکت کرتے ہیں. ایٹن کولبر 1972 میں جب اس نے ہیبرو یونیورسٹی میں تدریس شروع کی تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے 400 ایسے شاگرد دنیا کو دیے جنہوں نے پوری دنیا میں علم پھیلایا. اگر وہ 400 شاگرد نہ ہوتے تو آج یہ دنیا اس جگہ نہ ہوتی جس جگہ آج ہے. شادی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، تبھی ہم نے مہربان شادی دفتر قائم کر دیا ہے تاکہ انسان کو بہتر سے بہترین رشتہ مل سکے. اگر آپ اپنے لیے یا اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے لیے ایک اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو اللہ کے کرم سے پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے مہربان شادی دفتر کے پاس موجود ہیں. تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربان.com پہ آئیں، شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں. آپ اپنے لیے ایک اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے.